میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں نہ سر پہ ریدا ہے۔ ریدا میں چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے دھرم توڑ دے وہ نازو ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقویٰ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے میری نظم ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے خباثت ہے زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا۔ ماں کون ہے؟ جو نسلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل، پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے۔ بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے۔ اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے۔ تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ ایک دو چیزیں اور آپ سن لیجیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے نہیں بچانا۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، پیاز کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سٹے کا پیسہ گھر میں مت لائیے۔ کیوں؟ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما نبت لحبر من صوت فالنار اولا بہ،
جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی؟ میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے، پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ۔ مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں، بیچارے وہ جامعہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور الگ سے کوئی کام بھی کر رہے ہیں تاکہ ماں باپ قریب ہیں، کھیتی کرنے والا باپ ہے، کسان باپ ہے، باپ کسی طریقے سے پریوار کو چلا رہا ہے، بچے کو پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلفی بنا ہے، کوئی مدنی بنا ہے، کوئی تیمی بنا ہے، کوئی سنابلی بنا ہے، کوئی محمدی بنا ہے۔ یہ بچوں کو جو آپ عالم بناتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں یا ادب سکھاتے ہیں یا بچیوں کو کسی اچھے بنات کے ادارے میں آپ ڈال کے ان کو عالمہ بناتے ہیں، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمیں اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، حرام کمائی سے اپنے پریوار کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اور ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے۔ جو ظاہر ہے جب آدمی 40 سال کا ہوتا ہے، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دو بیٹے کی شادی بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سیمانچل میں تو شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں نے سنا 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، لڑکوں کی شادی 20 سال میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر 40 سال کا آدمی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی شادی بھی کر چکا ہو، کسی لڑکے کی شادی بھی کر چکا ہو۔ تو یہ جو زندگی کا سمے ہوتا ہے 40 سال، یہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان زندگی کا بہت کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، نہیں۔ 18 سال والا 20 سال والا بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی میچورٹی نہیں ہے، لیکن جو 40 سال کا ہو چکا ہے وہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں ذرا سنیے گا، حتی اذا بلغ اشدہ، جب انسان طاقت کو پہنچ جائے، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور 40 سال کا ہو جائے، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے،
جتنے 40 سال کے ہو چکے ہیں، میں دعا بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ دعا نہیں سننے میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جا کے قرآن کھول لینا، اور قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ ہر آدمی جو 40 سال کا ہو چکا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے اللہ زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ عام طور سے زندگی اس امت کی جو ایوریج عمر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کی ایوریج عمر ہے، تو آپ جب 40 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی دوپہر ہو چکی ہے، اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا نیک عمل کروں، دنیا خوش ہو یا نہ خوش ہو، محلے والے خوش ہو یا نہ خوش ہو، گاؤں والے خوش ہو یا نہ خوش ہو، اے اللہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ نیک عمل کون ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اس لیے بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے اس سے تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولاد کو ٹھیک کر دے۔ انی تبت الیک، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، اور اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اولاد سے محبت کرتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، 40 سال کے ہونے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ اور ایک اور دعا بتا رہا ہوں جو قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، اس کو بھی یاد کر لینا۔ سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا، فجر کے ٹائم انہوں نے چارج سنبھالا، فجر سے لے کے ظہر تک وہ فیصلہ کرتے رہے، حقداروں کو ان کا حق دیتے رہے، ظالموں کے ظلم کو کینسل کرتے رہے۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے، سوچے صبح سے کام کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، شام کو پھر بیٹھوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ بستر پہ آرام کرنے کے لیے جانے لگے، ان کا بیٹا عبد الملک ان کے پاس آیا، کہا ابا جان کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، کہا بیٹا صبح سے بہت تھک گیا ہوں، فجر سے لے کر کے ظہر تک کنٹینیو لوگوں کے فیصلے کرتا رہا ہوں، بیٹا اب سونے جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، اب میں عصر کے بعد پھر نکلوں گا اور لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ کہا ابا جان کتنے مظلوم ہیں، ان کی آنکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنے حقدار ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز آیا ہے، اب میرا حق مجھ کو ملے گا، اب میرے ساتھ انیائے نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ اتیاچار نہیں ہوگا، اب میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اے ابا جان ایسے حالات ہیں اور آپ سونے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا صبح سے تو لگا ہوں، دوپہر تک ظہر تک تو کنٹینیو کام کیا ہے، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہی کام کرنا ہے۔ کہا ابا جان کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ بستر پہ
کے سونے جا رہے ہیں اور آپ عصر تک زندہ رہیں گے. اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی, اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا, کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے عمر بن عبدالعزیز تجھے خلیفہ بنایا گیا, تجھے امیر المومنین بنایا گیا, تیری عدالت میں بہت سارے کیس آئے تھے, بہت سارے معاملات آئے تھے, لوگ تیرا انتظار کر رہے تھے, تو دوپہر میں سو گیا, تیری موت آ گئی, اے عمر بن عبدالعزیز تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی؟ ابا جان آپ بتائیے اللہ کو کیا جواب؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے, وہ بیٹا جو اپنے باپ کے دین کے سلسلے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے. میرے پیارے بھائیو ایسے بیٹے کب ملیں گے؟ جب آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں گے اور یہ دعا کریں گے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے.